ہے پاک افیئرز. پاک افیئرز سے مراد یہ ہے کہ 712 جب محمد بن قاسم بر صغیر میں آیا تھا. پاک افیئرز کا ہمارا جو شروع ہوتا ہے نا پورشن وہاں سے ہوتا ہے 712 عیسوی سے. 712 عیسوی سے تو ہمارا یہاں سے 712 عیسوی سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب محمد بن قاسم بر صغیر میں آیا تھا. اور 2024 ابھی مطلب جو ریسنٹ کام ہو رہے ہیں جیسے SCO شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو اس تک سارا مطلب فرض کریں کل پرسوں کسی کو پیپر ہے تو 712 سے لے کر 2024 تک کوئی بھی کوشچن آ سکتا ہے. محمد بن قاسم قبیلہ بنو سقفی طائب میں رہتا تھا. عماد الدین محمد بن قاسم جو تھے ان کے والد کا نام قاسم تھا. حجاج بن یوسف کا بھائی تھا. محمد بن قاسم نسیم حجازی کی ایک کتاب ہے, بہت تفصیل سے, بڑا اچھا اس نے لکھا ہے, اتنی موٹی نہیں ہے, 200-250 پیج کی ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, وہ پڑھیں. محمد بن قاسم کی بڑی اچھی سٹوری اس نے لکھی ہے, اس میں بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اموی دور حکومت یہ جو ولید بن عبد الملک اس کا والد مروان, اور یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. پھر آگے یہ جو ان کا تیسرا بھائی ہوتا ہے سلمان بن عبد الملک کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز جب حکمران بنتا ہے تو ان کا جو نا اموی دور حکومت ختم ہوتا ہے. اموی دور حکومت 661 سے 750 عیسوی تک تقریباً 90 سال پر یہ مشتمل تھا. میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد تھا. حجاج بن یوسف کا بھائی جو قاسم جس کا نام تھا محمد بن قاسم کا جو والد تھا حجاج بن یوسف کی وجہ سے وہ مارا گیا. بعض روایت میں کہ حجاج بن یوسف نے خود مرایا تھا, قتل کرایا تھا. کچھ میں ہے کہ اس کے دشمنوں نے اسے مار دیا. تو اس کی جو بیوی تھی محمد بن قاسم کی جو والدہ تھی وہ پھر اس سے چھپ کے مدینہ آ کے رہنے لگ گئی. تو یہ عراق میں رہتا تھا, مدینہ آ کے رہنے لگ گئی. پھر جب اس کو محمد حجاج بن یوسف نے کو خط آیا ادھر ہند سندھ سے, ایک لڑکی, وہ ساری تفصیل اس میں لکھی ہے, محمد بن قاسم والی کتاب ہے. تو لڑکی کا نام بھی میں نے پڑھا تھا بدین میں, لڑکی کا خط آیا تو وہ لڑکی کہتی ہے, بڑا اس نے تفصیلی وہاں پہ انہوں نے خط لکھا ہے, پتہ نہیں نسیم حجازی نے اپنی طرح سے وہ باتیں ملا لیتا, اپنی طرف سے اس نے نسیم حجازی نے لکھا تھا یا واقعی وہ خط اس نے لکھا. تو کہتے ہیں کہ جیسے ابھی فلسطین والے بچے یا عورتیں مطلب پیغام دیتے ہیں, ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے کہ مسلمانوں کی کیا تلواریں زنگ ہو گئی ہیں. وہ مسلمان جنہوں نے پورے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی ولید بن عبد الملک تک آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں, ایک مسلمان بچی پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارا سب کو چھین لیا گیا, ہمارے سارے لوگ قیدی بنا لیے, ہم 3 لوگ مشکل سے ایک گھر میں چھپے بیٹھے ہیں, تو مسلمان اس کے لیے نہیں آئیں گے. تو اس نے حجاج بن یوسف کو یہ خط لکھا. حجاج بن یوسف نے وہ خط پڑھا, اسی وقت اس نے فیصلہ ولید بن عبد الملک کے پاس گیا, اسے کہا کہ ہم نے سے ان پہ حملہ کرنا ہے. ولید نے کہا پہلے ہماری فوجیں ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نے فتوحات کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ, ان سب کے دور میں بڑے مسائل اسلام میں نا مطلب بڑے ایک طرح سے خوارج اور بڑے فتنے پیدا ہو گئے. اس کے بعد اگر کسی نے اسلام کی فتوحات کی تو وہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا. 45 سال کی عمر میں تو یہ وفات بھی پا گیا تھا. 5-6 سال میں اس نے بڑی مطلب فتوحات کی. تو ولید جب اس سے حجاج بن یوسف جب اس کے پاس گیا, یہ تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی مطلب سارا کچھ یہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. تو حجاج بن یوسف جب اس کے پاس گیا, اس نے کہا ہمارے بربر میں موسیٰ بن نصیر وہ ادھر افریقہ میں مراکش کے علاقوں میں جہاد کر رہا ہے. اسپین میں طارق بن زیاد کا دور بھی اسی کا ہی دور ہے ولید کا, یہ طارق بن زیاد فتوحات کر رہا ہے. اور مسلمان کچھ ادھر جو تاجکستان کا جیسا روس کے علاقے ہیں یہاں پہ کہ کعب محمد اور اس طرح کر کے کچھ جو ہیں وہ وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کتنی جگہ اس نے بتایا کہ ہمارا جہاد جاری ہے, میرے پاس تو آدمی نہیں ہے, میں بھیجنے کو تیار ہوں. اس نے کہا کہ میلہ لگے گا, مسلمانوں کا میلہ لگتا ہے, اس میلے میں اعلان کرتے ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں
وہ اس میں نا مطلب ان کو بلا کے اکٹھا کر کے سندھ جہاد پہ بیچتے ہیں. وہ اس بات پہ اگری ہو گیا. اس نے وہ مجھے اور کیا چاہیے کہ ایک مطلب سندھ کا ہندوستان کے علاقے میرے انڈر آئے گا اور مسلمانوں کے آئے گا. وہاں پہ نہیں جاتا. پھر ان میں وہ مقابلہ ہوا تو محمد بن قاسم نے اسے ہرا دیا. اس کو السلام وہ علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی آواز کا ایشو آ رہا, تھوڑی آواز صاف, آواز ایشو آ رہا آواز کا. آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ ہاں مجھے تو اپنی میں نے دو موبائل میں اپنی کلاس مطلب کی ہوئی, میرے دوسرے میں تو بالکل صحیح آواز آ رہی ہے. اچھا تو بہرحال محمد بن قاسم نے اسے ہرا دیا. میلے میلان ہوا. 1200 لوگ محمد بن قاسم کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن سلمان بن عبد الملک جو ولید کا بھائی تھا, اس نے اس ہار کو دل پہ لے لیا, اور یہی جو ہار تھی اس کی محمد بن قاسم کی وفات کا سبب بنی. وہاں سے پھر 1200 لوگوں کو لے کر محمد بن قاسم جاتا ہے, دیبل پہ حملہ کرتا ہے. ان کا مطلب وہاں بہت بڑا مندر تھا, ان کو تھا کہ یہ جو مندر کا جھنڈا ہے اس مندر پہ جو ہے نا یہ گر گیا تو دیبل فتح ہو جائے گا. تو وہ جھنڈا مسلمان منجنیق کو ذریعے گرا بھاگ جاتا ہے. چیز یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ جو دیبل کی بندرگاہ ہے جیسے کراچی بندرگاہ ہے یا سندھ کے علاقہ تھا, لیکن تاریخ یہ اگر ادھر مکران کے علاقے میں یا بلوچستان میں گوادر کے علاقے میں جائے تو محمد بن قاسم کے جو شہداء ہوئے تھے جو جنگ میں, ان سب کی قبریں بلوچستان میں ہیں. ان کی قبریں بلوچستان میں ہیں. مکران کا جو علاقہ تھا وہ مطلب محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے, ہندوستان میں آنے سے پہلے وہاں کا گورنر مسلمان تھا. تو کہتے مطلب کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ جو یہ محمد بن قاسم وہ بلوچستان کے علاقوں میں آیا, وہاں سے فتوحات کی, وہاں سے واپس چل گیا. اصل جو اس وقت پاکستان کا مرا صوبہ سندھ یہاں پہ آیا ہی نہیں تھا. تو لیکن کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ کراچی کا حصہ ہے. بہرحال جو ہے گورنر یوسف کا بھتیجا اور داماد تھا اموی حکمران ولید بن عبد الملک 712 میں ہندوستان میں داخل ہو. وجہ میں نے آپ کو بتا دیا, داخل نہیں ہونا چاہتا تھا, مسائل تھے بہت, لیکن پھر حجاج بن یوسف نے اسے ایگری کیا. ایک قافلہ سری لنکا سے دمشق واپس, جو حجاج بن یوسف تھا یہ بہت ظالم اور بڑا اچھا آدمی نہیں تھا, لیکن اس نے ایک کام کیا, قرآن پاک کے جو زیر زبر ہیں یہ سارے اس نے لگوائے تھے. تو کسی نے اسے کہا کہ جب مرنے والا آخری وقت آ گیا تو انہیں ساری عمر گناہ کیے, لوگوں کو اتنا قتل عام کیا, اتنے ظالم تھے. تو رب کے حضور پیش ہو گئے, کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا جو میں نے یہ نیکی کی ہے نا, رہتی دنیا تک لوگ اسے قرآن پاک کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس سے مطلب جو ہے غلطیوں قرآن پاک پڑھنے میں نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کے عوض شاید مجھے بخش دے. تو اس کا یہ عقیدہ تھا, لیکن بہت ظالم اور بڑا مطلب سخت انسان تھا. ایک قافلہ سری لنکا سے, اس کا نام سیرا لیون پہلے کہتے تھے, سیرا لیون, سراندیپ پہلے کہتے تھے. کتاب جو ہے نا وہ محمد بن قاسم کے, اس نے سراندیپ ہی لکھا ہوا ہے, پھر سیرا لیون, اور ابھی سری لنکا ہو گیا. واپس آ رہا تھا اور دیبل کے مقام پر بیری لٹیروں نے لوٹا, لیکن وہ بیری لٹیرے جو راجہ داہر تھا سندھ کا, اس کے خاص مطلب لوگ تھے. لونڈی ناہید, ہاں ناہید اس لڑکی کا نام تھا. لونڈی انہوں نے لفظ لکھا لیکن لونڈی نہیں تھی, لونڈی تو پھر غلام ہوتی ہے. تو ویسے وہ اس کی بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے. وہ چلیں وہ کتاب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمان تاجر کچھ پہلے سے سندھ میں رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے واپس اب اپنے مسلمان علاقوں کی طرف جانا ہے. وہ واپس جانے لگے, ان میں یہ لوگ تھے, اس طرح کر کے نا وہ تفصیل پھر آپ کے کام کی نہیں ہے, آپ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ جائے گی. محمد بن قاسم کو 5000 فوج کے ساتھ روانہ کیا, لیکن 12000 فوج تھی. چلیں, راجہ داہر روڈ برہمن بادشاہ تھا,
وزیر سکار تھا، اس کے جو یہ وزیر تھا یہ سارا مطلب جو تھا نا یہ لٹیروں کے ذریعے سارے کام کراتا تھا۔ بیوی کا نام لاڑی بائی اور والد کا نام راجہ چیز تھا۔ جو اس کی بیوی تھی، اس کی کافی زیادہ مطلب بیویاں تھیں، 8 کا بھی ذکر آتا ہے، 12 کا بھی آتا ہے، 4 کا بھی آتا ہے۔ تو سب سے جو چھوٹی اس کی بیوی تھی وہ اس مطلب کہتے تھے کہ پورے ہندوستان میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا، محمد بن قاسم نے اس سے شادی کر لی، لیکن یہ ساری فیک کی بات ہیں۔ راجہ داہر جنگ کے لیے اروٹ سے نکل کر پیپری دیگل کے مقام پر پہنچا۔ یہ سارے نام یاد رکھ لیجئے گا۔ دیبل کے مقام پر پہنچنے پر مزید فوج شامل ہونے سے فوج کی طرف برقرار ہو چکی تھی۔ اب یہ ابھی کچھ آ رہے ہیں۔ راجہ داہر کی فوج کا تو نہیں پتا، لیکن محمد بن قاسم کی 12,000 تھی۔ انہوں نے اوپر جو 5,000 لکھا ہے نا، یہ ابھی آ رہے ہیں، کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے میسج بعد میں دیکھوں گا، ابھی میں مطلب ادھر ہوں، ادھر نہیں جا رہا کلاس کی آپ کے میسج کی طرف۔ 715 میں ایسا 712 میں محمد بن قاسم نے حملہ کیا، 1213 میں جنگ جیت لی، 715 میں تو اس کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ قاسم ملتان، محمد بن قاسم نے اتنی لوگوں کے ساتھ اخلاق کیا، اتنا اچھا کیا، وہاں کے راجے مہاراجے انہوں نے بڑے ظلم کیے ہوئے تھے، جیسے آج کل ہمارے حکمران ہم پہ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو سارا انصاف کا اسلام کے مطابق سارے اصول بنا دیے۔ جب محمد بن قاسم جاننے لگا تو حکم آگے 715 میں، جب اس نے سارے علاقے فتح کر لیے، ولید بن عبد الملک جو تھا وہ بھی فوت ہو چکا تھا، حجاج بن یوسف بھی فوت ہو چکا تھا، سلمان بن عبد الملک ولید کا بھائی جو خلیفہ بن چکا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس نے مجھے ہرایا ہے میلے میں نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اس کا دوست تھا صالح، صالح کے باپ کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا ہوا تھا، صالح اس کا دست راست تھا۔ صالح نے بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم کو شہید کرنے کی ٹھانی۔ اس نے کہا کہ مجھے اب نہ تم سندھ کا گورنر بناؤ۔ سندھ جو فتح محمد بن قاسم نے کیا تھا، اس کو محمد بن قاسم کو سلمان بن عبد الملک نے حکم دیا فوجوں کے سامنے سے پابا زنجیروں میں ساری جو اس نے جو اس کی 12,000 جو جتنی کچھ فوج مسلمان وہاں سے مسلمان نو مسلم ہوئے اس کے ساتھ مل گئے، تو فوجوں کے سامنے سے زنجیروں میں جکڑ کے اس کو وہاں سے واپس لایا جائے۔ جب یہ حکم آیا وہاں کی فوجوں سب نے کہا تم بغاوت کر دو، سندھ میں اپنی حکومت قائم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہاں کے ہندو پنڈت تو کتاب میں لکھے جاتے دکھتے ہیں، بلکہ طریقہ فرشتہ کتاب ہے، اگر وہ بھی آپ پڑھیں تو اس کی ہے محمد قاسم فرشتہ کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل اس نے لکھی ہے۔ تو ہندو جو تھے پنڈت وہ سارے محمد بن قاسم کے ساتھ پاس ہے، انہوں نے کہا آپ واپس نہ جائیں، آپ جو تھے اس کے اپنے واپس نہ جائیں اپنے خلیفہ کے پاس، ہمیں پتہ ہے وہ آپ کو مار دے گا، تو ہم آپ یہاں رہے، ہم پہ حکومت کریں، ہمیں آپ حکمران منظور ہو جتنی آپ کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے سب کی سنی لیکن کسی کی نہیں مانی۔ اس نے کہا میں اگر ایسا کروں گا تو تاریخ مجھے کہے گی کہ خلافت اسلامی اس نے ختم کی، خلافت ختم کرنے والا ہے، جو مجھے اچھے نام سے نہیں یاد کیا جائے گا۔ تو محمد بن قاسم یہ بات نہ مانی، انہوں نے کہا پھر ایک، اس نے کہا جو خلیفہ نے کہا ہے وہ سب باتیں میں مانوں گا۔ انہوں نے پھر ایک مان لو، یہ جو پابا زنجیروں میں جکڑا ہوا جو حکم ہے نا اب خلیفہ کا، یہ بس نہ مانو۔ اس نے کہا چلو میں یہ بات نہیں مانتا، تو اسے یہاں سے لے جایا گیا، مطلب ادھر خلیفہ کے پاس ابھی نہیں گئے، تو اس جو صالح تھا اس نے قید کیا اور بڑی تکلیفیں دے کے شہید کر دیا۔ جب شہید ہو رہے، لیکن جب وہ تکلیفیں دے رہا تھا، سب کو سندھ والوں کو پتا تھا محمد بن قاسم نے شہید ہو جانا، انہوں نے اپنے ہرکارے دوڑائے عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مطلب اسے خلیفہ ثانی یا مطلب عمر ثانی کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین میں سے کہا جاتا ہے، بڑے نیک بزرگ اور بڑے ہر لحاظ سے مطلب نیک تھے۔ ان کے پاس پہنچے، ساری بات سنائی، جو وہاں سے سندھ سے عراق میں جو لوگ آئے تھے گھوڑے، انہوں نے رستے میں سفر ہی نہیں کیا، جب اس کے پاس پہنچے بات سنا کے وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی مطلب ختم ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے، اتنے برے حالات ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا جیسے بھی ہے محمد بن قاسم کو بچانے جو قاصد وہاں سے آئے،
انہوں نے ساری تفصیل بتائی. عمر بن عبدالعزیز اسی وقت اٹھے. وہ خلیفہ سلمان بن جو تھے عبد الملک مسجد جا رہے تھے، رستے میں ان کا پلو پکڑ لیا اور کہا تو مسلمان، بڑی اس سے مطلب بحث ہوئی کہ مسلمانوں کو، اتنے بڑے جو مسلمانوں کو سلا رہے ہو اسے قتل کرنے چاہتے ہو، اتنا تم ظلم کر رہے ہو. بڑی بات ہے کہ اس نے کہا مجھ سے تو اب غلطی ہوگی، میں تو اس کے قتل کا مطلب جو ہے کر چکا ہوں. تو اس نے کہا اب بھی اسی وقت اپنی موڑ لگاؤ اور لکھو کہ اس کو مطلب جو ہے نا قتل نہ کیا جائے. اس نے لگائی قاصد، وہاں سے دوڑ کے وہاں جب پہنچے دیکھا تو محمد بن قاسم کا جنازہ جا رہا ہے. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ خلیفہ نے تو یہ حکم ہی نہیں دیا، خلیفہ کا تو یہ حکم ہے. وہ لوگ اسی وقت گئے، تلواریں پکڑی اور اس سالے کو بھی قتل کر دیا. راجہ دہر، یہ میں نے آپ کو بتایا، راجہ دہر نکل کر پیپری دیول کو مطلب کہتے ہیں. دریا چناب کے کنارے 715 میں ملتان کی فتح کے لیے ملتان کے قریب قاسم بیلا کے مقام پر دریا چناب کے کنارے فوج سمیت پڑاؤ ڈالتا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا. محمد بن قاسم سے پہلے مسلمان عرب تاجر ادھر آ چکے تھے، ایمانداری سے تجارت کرتے تھے. ان کا بہت زیادہ ایک طرح سے نقش تھا، لوگ مسلمانوں کو اسلام سے محبت کرتے تھے. ایک وہ بھی تھا، ایک محمد بن قاسم کا اس نے سلوک تھا، لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے. لیکن بعد میں مسلمان پھر اپنے مسائل میں مسلمان حکومتیں خلفاء اتنے بڑے کہ سندھ کو وہ بھول گئے. سندھ پھر ایک طرح سے برائیوں کی ماجگاہ، مطلب ہندوستان سندھ سے آگے ملتان تک اور سارا مسلمان تھے، برائیوں کی ماجگاہ بن گیا. عجیب فرقے، عجیب عقائد، اور سارے مسلمان بڑے خراب حالات میں ہو گئے. 715 میں ولید بن عبد الملک کی وفات پر سلمان بن عبد الملک خلیفہ کے عہدے پر فائز ہوتا ہے. محمد بن قاسم کو واپس بلاتا ہے اور قید میں ڈال دیتا ہے، لیکن وہاں پہ سندھ میں قید کر کے اسے شہید. محمد قاسم کی حالت قید میں وفات ہو جاتی ہے اور شام میں دفن ہے. محمد بن قاسم نے ٹھٹھا کے مقام پر جامع مسجد بنوائی. چیج نامہ محمد کے قاسم کے دور میں سندھ کی تاریخ پر پہلے یہ تھوڑی سی سندھی اور فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا. یہ MCQs کے لحاظ سے چیزیں یہ پڑھیے گا، میں نے پھر ساتھ آپ کو تفصیل بھی اچھے سے بتا دی ہے. تو محمد بن قاسم کے بعد غزنی دور حکومت. محمد بن قاسم کے بعد یہ سارا ہندوستان بڑا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ مسائل کا شکار ہو گیا. تو یہ چیز دیکھے کہ ہم جو ہندوستان کے بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے، کبھی کوئی عرب سے آ رہا ہے، کبھی کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، انہوں نے آ کے ہمیں فتح کیا، ہمیں اسلام کے صحیح طریقے بتایا. ورنہ جہاں پہ بڑی جہالت اور یہ 200-300 سال مسلمانوں کے حالات بڑے خراب. خراسان کی ریاست ازبکستان پلس کرغیزستان یہ رشیا سے آزاد ممالک ہیں. 1917 میں رشیا نے ان ممالک پہ قبضہ کیا تھا، اور 1988 میں جب رشیا یہاں سے افغانستان سے واپس گیا، اگست 1988 کو معاہدہ ہوا پشاور میں. تو رشیا نے کہا کہ میں افغانستان سے واپس جانا چاہتا ہوں، واپس گیا تو رشیا 15 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، جس میں سے 8 مسلمان ممالک ہیں، جن میں سے یہ دونوں ازبکستان اور کرغیزستان بھی ہیں. یہ الگدین جرنیل تھا کرغستان میں، اپنی الگ حکومت قائم کی. سبکتگین الگدین کا غلام ہرنی کا خواص سلطان محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوا. غزنی میں 1977 میں اپنی حکومت رکھی. جے پال، یہ MCQs کے لحاظ سے دیکھ لیجیے، جے پال، راجہ جے پال لاہور سے پشاور تک حکومت تھی. تو لاہور سے ابھی تو پھر ہمارے صوبے بن گئے ہیں. 47 سے پہلے بھی اتنا جو صوبائیت نہیں تھی، لیکن تب تو بالکل ہی نہیں تھی، سارا ہندوستان ہی گنا جاتا تھا. 562 تو آزاد ریاستیں ہی تھیں 1947 میں. در خیبر کے راستے سبکتگین کے علاقے جلال آباد میں لوٹ مار کی. 977 میں سبکتگین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل غزنی میں حکمران بنا، اور نشا پور میں محمود غزنی حکمران تھا. 998 میں دونوں بھائی اسماعیل اور محمود کے درمیان جنگ ہوئی. محمود جنگ جیت گیا اور غزنی میں تخت نشین ہو گیا. محمود پہلا حملہ، جو اصل چیز ہے MCQ جو مطلب اوپر والے بھی دیکھ لیجئے گا، جو ہے کہ پہلا حملہ کب کیا، تو اس نے 1000 عیسوی میں محمود غزنوی میں ہندوستان پہ پہلا حملہ کیا. کل 17 حملے کیے. حملہ کرتا تھا
ہندوستانی مہاراجوں کی دولتیں لوٹ کے چلا جاتا تھا، ہندوستان میں حکومت ہی نہیں بناتا تھا۔ 17 حملے کیے، تو جب مرنے کے قریب آیا، بڑے اس نے ہیرے جواہرات دولت ہندوستانیوں سے اکٹھی کی۔ جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا جتنی میری دولت کا بڑا شوقین تھا، دولت نکال لو، اور اتنا بڑا میدان انہوں نے بھر دیا۔ اور کتنے دن مطلب وہ روتا رہا دولت کو دیکھے کہ میں نے اس کے لیے اتنی تاریخ فرشتہ میں کاسے فرشتہ نے یہ مطلب واقعہ لکھا ہے کہ اتنی دولت اکٹھی کی اور ساری چھوڑ کے ایسے جا رہا ہوں۔ اس کو سومناتھ کا جو مندر تھا اس کو توڑنے کا بڑا اسے شوق تھا۔ 17 حملے اس کے لیے کیے۔ تو یہ کتاب کا مجھے نام نہیں یاد، اس میں بڑی اس کی تفصیل ہے، اس کی نسیم اجازی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال جو اس نے آخری حملہ سومناتھ پہ کیا تو پورے سومناتھ کا جو بڑا پجاری تھا اس نے پورے ہندوستان کو راجوں مہاراجوں کو فوجیں کہا کہ اپنی فوجیں بھیجے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ محمود غزنوی سے سب نے اپنی فوجیں بھیجی، کتنے زیادہ ہندوؤں کی فوجیں تھیں۔ وہ مندر تھا جیسے آپ لوگوں نے قسطنطنیہ کے بارے میں کہا ہے کہ 3 طرح سے سمندر تھا، ایک طرح سے جنگل پہاڑ تھے، اس طرح تھا۔ جب جنگل پہاڑ تھے، کچھ طرف دریا تھے، کچھ طرف انہوں نے خود رستے بند کیے، تو وہاں پہ جانا ہی ناممکن تھا۔ پورے ویسے اتنی فوجیں انہوں نے اکٹھی کر لی۔ محمود غزنوی میں بھی ہر طرف ہرکارے دورہ مسلمان، افغانستان کے جو غزنی کے اور ہندوستان کے مسلمان اکٹھے کیا اور اس نے حملہ کیا۔ بڑی سخت لڑائی کافی دن ہوتی رہی، اور آخر میں سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پہ قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کیا، سارے پجاری اس کے سامنے جیسے ہندو جھک جاتے ہیں، جھک گئے، اور سب نے کہا کہ ہم کتنی دولت لے لو، جتنی ہماری مطلب ہندوستان کی خوبصورت جو راجوں مہاراجوں کی لڑکیاں ہیں وہ لے لو، ہماری زمینیں لے لو، جائیدادیں لے لو، جیسے بھی ہو۔ یہ مندر سومناتھ کا جو بت ہے نا، بہت بڑا، اس نے دیکھا بت بنا ہوا تھا، یہ نہ توڑو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو بت شکن ہوں، بت شکن میں نے بننا ہے، بت پرست نہیں بننا۔ اور صاحب نے بڑی کہا لیکن یہ نہیں مانا۔ اس نے وہ بت توڑا، بت جب توڑا اس میں سے اتنے ہیرے جواہرات سونا نکلا کہ اس نے کہا تم لوگوں نے، تاریخ فرشتہ میں کہتے ہیں، فرشتہ لکھتا ہے کہ محمود غزنوی کہتا ہے تم لوگوں نے مجھے جو آفر کیے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ دولت مجھے اس بت کو توڑنے سے مل گئی ہے۔ 1000 میں محمود غزنوی، جو تفصیل ہے تھوڑی سی پھر میں ساتھ وہی بتاتا ہوں، MCQ جو امپورٹنٹ ہے وہ بتاتا ہوں۔ محمود غزنوی اور راجہ جے پال کے درمیان پشاور کے مقام پر جنگ ہوئی۔ راجہ جے پال، اچھا آپ دیکھیں نا کہ یہ محمود غزنوی افغانستان سے آ رہا ہے، پشاور ہندوستان کی علاقہ جو بتا رہے ہیں، مطلب لکھ رہے 1000 میں، آج سے کوئی 125 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت سے، بلکہ اس سے بھی پہلے وقت تک افغانستان کی الگ سرحد تھی، ہماری ہندوستان کی الگ تھی۔ 1893 میں ڈیورنڈ لائن افغانستان کے جو بادشاہ تھا اس کے اور ہندوستان کی انگریز حکومت کے درمیان 2250 کلومیٹر سرحد کھینچی گئی۔ افغانستانی اس کو مانتے رہے، اس سے پہلے بھی اس سرحد کو مانتے ہیں۔ جیسے پاکستان بنا، افغانیوں نے اس سرحد کو ماننے سے انکار کر دیا، اور تب سے لے کر اب تک وہ پاکستان کو تسلیم ہی ٹھیک طرح سے نہیں کرتے کہ یہ جو قبائلی علاقہ جات ہے یہ ہمارے ہیں، یہ اس طرح کر کے نہیں، بجائے مطلب وسائل وجوہات کی وجہ سے ہی پاکستانیوں نے پھر جو 25ویں ترمیم کی اور 26ویں، اس میں جو کسات اضلاع تھے، قبائلی علاقہ جات تھے، ان کو KPA کا حصہ بنا دیا، جسے فاٹا پہلے کہتے تھے۔ تو اب 1000 میں دیکھیں کہ پشاور کے علاقے یہ سارے ہندوستان کے تھے، غزنی کے علاقے افغانستان کے، تب نہیں مسائل تھے، لیکن ابھی پاکستان آرمی نے باڑ لگوائی تھی اشرف غنی کے دور میں، انہوں نے وہ بھی اب توڑ دی ہے، علاقہ فتح کر چکا تھا۔ اچھا، راجہ جے پال کی ہفتے پشاور کے مقام پر جنگ ہوئی، راجہ جے پال وہ جنگ ہار گیا۔ راجہ جے پال گرفتاری پر بھاری جو اچھا اس وقت ان راجوں کا یہ تھا کہ کسی مسلمان حکمران سے 2 جنگیں اگر کوئی ہندو راجہ ہار جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیتا تھا۔ تو انہوں نے مطلب یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرتا ہے، دوسری یہ انہوں نے فارمولہ ان کا رول نہیں لکھا، تو 2 جنگیں ہارتا ہے راجہ جے پال اور اپنے آپ کو پھر آگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ لاہور میں 1004 میں باجی راؤ کو شکست دے کر انڈین پنجاب میں بٹھنڈا انڈیا کا علاقہ ہے، جیسے ہمارا مری کا علاقہ بڑا خوبصورت ہے،
ایسا ہے تو اس کو فتح کیا 1006 میں مسلم حکمران ابو الفتح کے خلاف ملتان فتح کیا۔ مسلم حکمران ابو الفتح، انہوں نے مسلم کا لکھا ہے لیکن وہ بڑا خارجی، یا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا حسن بن صبا کی جنت، جو حسن بن صبا تھا وہ بڑا مسلمان نام، اب دیکھیں نا حسن بن صبا بھی ایک نظام عالم ڈرامہ ترکوں نے بنایا، اس میں حسن بن صبا کی بڑی، ابھی میں وہ دیکھ رہا ہوں تقریباً 8ویں قسط میں ہوں، وہ اگر آپ ڈرامہ دیکھیں اردو جو ہے سب ٹائٹل کے ساتھ، پاکستانیوں نے اس کو بنایا ہے، ترکوں نے اس کو بنایا ہے، تو پاکستانیوں کا آپ کو مل جائے گا اردو سب ٹائٹل کے ساتھ، نیازی پلے ہے اس پہ یا فیس بک پہ بھی ہے۔ تو حسن بن سباق نے اپنی جنت بنائی، جس طرح کر کے مسلمان، جیسے ابھی خوارج ہیں ہمارے کے فاٹا کے علاقوں میں، ایسا تھا تو بڑا اس نے اسلام کو نقصان بڑا زیادہ۔ یہ جو ابو الفتح تھا، یہ جو ملتان کا حکمران تھا، ملتان کے علاقے گاڑ تھا، وہاں پہ یہ سارے خوارج اور فتنے، یہ ہر چیز جو ملتان سے نکلی تھی، اور ان کا جو سب سے بڑا حکمران تھا یہ ابو الفتح تھا۔ یہ ہندوؤں سے بھی زیادہ مسلمان پورے ہندوستان میں تب پھیل چکے تھے، تو ہندو راجے مراجے صحیح ان کے ساتھ رہتے تھے، یہ بڑا خبیث تھا۔ 1021 میں لاہور ابو الفتح کے خلاف ملتان فتح کیا، 1021 میں 1021 میں لاہور فتح کیا اور مسلم گورنر ایاد اپنے غلام کو گورنر بنایا۔ 1026 میں گجرات پر حملہ کیا، سومنات کے، یہ انڈین گجرات کے ساتھ علاقہ ہے، مندر پر حملہ کیا اور بت کو توڑا، کوہ نور یہیں سے حاصل ہوا، اس جو بت تھا اس کے اندر سے کوہ نور ہیرا ملا، جو بھی پاکستان، انڈیا، برطانیہ سب کے درمیان ایک طرح سے بون آف کنٹینشن جسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب، میں تھوڑی دیر میں دوبارہ آتا ہوں، ایک منٹ ویٹ کی۔
السلام علیکم، آواز آ رہی ہے صاحب کو؟ اچھا، سومناتھ کوہ نور ہیرا یہیں سے حاصل ہوا۔ محمود غزنوی کا ٹائٹل تھا بت شکن، تو اس نے کہا کہ میں بت شکن بنوں گا، بت پرست نہیں بنوں گا، وہاں سے اس کا ٹائٹل بت شکن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت شکن تھا، اس کا بھی بت شکن تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی لقب سید الشہداء تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب بھی سید الشہداء تھا۔ تو کوہ نور ہیرا جب ہندوستان میں انگریز آئے، انہوں نے یہاں سے لے کے چلے گئے، ملکہ برطانیہ کے تاج میں وہ ہے ابھی، تو پھر پرنس جو ہے ان کا چارلس، اس کے تاج میں وہ ہے۔ تو پاکستان نے بھی عالمی عدالت میں اس پہ کیس کیا، انڈیا نے بھی کیا، وہ کیس پینڈنگ رہا، پتہ نہیں اب اس کیس کا کیا فیصلہ ہوا، لیکن برطانیہ نے کہا کہ ہم نے نہیں دینا، یہ ہمارا ہے، جب ہم نے حکومت تھی تو ہم نے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ تو چلیں، سلطان محمود غزنوی 1035 میں پہلے صوفی بزرگ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری ہندوستان آئے، لاہور میں آباد ہوئے۔ اصل نام علی بن عثمان تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ملتا تھا، سید تھے۔ امیہ ڈائنیسٹی نے جہاں پہ یہ دیکھ لیجیے گا نقشہ، تو پھر آپ کے ولید بن عبد الملک، تو تھوڑا تفصیل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہاں کہاں مسلمان حکمران، مطلب جو سالار تھے، سالار جرنیل کو کہتے ہیں، سپہ سالار، ہر حکمران کا جو بھی مطلب جتنی، ولید بن عبد الملک کا دور ایسا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں جو بڑے علاقے تھے مسلمان، یورپ دیکھ لیں، افریقہ دیکھ لیں، رشیا دیکھ لیں، بر صغیر دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمان جنگیں لڑ رہے تھے۔ تو سپہ سالار ہمیشہ ایک ہوتا ہے، سالار ہوتے ہیں کہ جو بڑے جرنیل ہوتے ہیں جو ہر جگہ جا کے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، سپہ سالار پیچھے بیٹھ کے پھر اپنے سالار بھیج کے تو سارا کرتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر فاتح افریقہ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ طارق بن زیاد یورپ میں، مطلب طارق بن زیاد کا آپ پتہ ہے اسپین کے، انہوں نے جو کشتیاں جلائیں تھی، ساری تفصیل آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ قتیبہ بن مسلم وسطی ایشیا کا فاتح، قتیبہ وسط ایشیا کا جو علاقہ ہے، یہ تاجکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، یہ رشیا سے آزاد مسلم ممالک ہیں، تو ان کا رقبہ تقریباً پاکستان سے 6-7 گنا زیادہ ہے، سب ممالک 7 ممالک ہیں، لیکن آبادی پاکستان سے آدھی سے بھی کم ہے۔ قازقستان ان میں ایک ملک ہے، اس کی آبادی کراچی سے کم ہے، شاید لاہور کے برابر ہو یا اس سے بھی تھوڑی کم ہو، لیکن اس کا رقبہ 27,06,100 مربع کلومیٹر ہے، 27,06,000، اور پاکستان کا کتنا ہے، 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ تو ہم سے مطلب کتنے بڑے وہ ملک ہے، لیکن آبادی بہت تھوڑی ہے وہاں پہ۔ حجاج بن یوسف بصرہ کا گورنر تھا، جس نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، صرف سندھ کو فتح کیا، ملتان تک بھی فتوحات نہیں ان کی آئی تھی، تو وہ واپس چلے گئے۔ گوری ڈائنیسٹی یہ بر صغیر کی مطلب ہے، سب سے پہلے 1173 سے 1206 عیسوی تک تھی۔ گھور کے علاقے میں سیف الدین کے 2 بیٹے تھے، شہاب الدین اور غیاث الدین۔ 1173 میں دونوں بھائیوں نے غزنی کو فتح کیا، اور گھوری حکومت کی بنیاد یہ انہوں نے افغانستان میں رکھی تھی، غزنی میں۔ اچھا، ایک اور چیز بتا دوں کہ جب محمد بن اس نے محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا مندر فتح کیا، سارے ہیرے جواہرات اس نے لے لیے ان چیزوں کا، تو وہ بہت بڑے شدائی تھا، لیکن وہ اس کے جو بت کے ٹکڑے تھے وہ بھی ساتھ لے کے آیا، اور مسجدوں جو تھی، بڑی مسجدیں تھی غزنی کی، ان کے جو مطلب جیسے مسجد میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد تھوڑی سی اونچی رکھتے ہیں، سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو ان بت جہاں سے بڑے تھے وہاں پہ ان بتوں کے جو ٹکڑے تھے ان سے اس نے سیڑھیاں بنائی، اور وہاں پہ رکھا کہ لوگ ان بتوں سے پیدل چل کے مسجدوں میں جائیں۔ 1175 میں درہ گومل کے رستے ملتان پر قبضہ کیا۔ 1186 میں لاہور میں خسرو ملک کو شکست دی اور غزنی حکومت ختم کی۔ فرسٹ بیٹل آف ترائن 1191 میں غوری ورثے پرتھوی راج چوہان، یہ جو چوہان راجپوت ہوتے ہیں یہ اس کی نسل سے ہیں، راجپوت چوہان جو ہوتے ہیں یہ اس کی نسل سے ہیں۔
چوہان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک راجپوت چوہان ہوتے ہیں، ایک ملک چوہان ہوتے ہیں۔ ملک چوہان جو ہیں یہ اوان، امان اور مطلب اس طرح امان چوہان سپرا یا 4-5 آتے ہیں، چلو ذاتوں کا آپ نہیں طلب۔ پرتھوی راج چوہان راجستھان سے اور راجہ گووند رائے دلی سے غوری کے خلاف ترائن کے میدان میں لڑے اور غوری جنگ ہار گیا۔ جو دوسری ترائن کی جنگ تھی، اس میں غوری نے پھر شدت سے حملہ کیا اور جنگ ہار گیا، اور دلی میں مسلمانوں کی پہلی حکومت قائم تھی۔ تب سے لے کر اب تک ہندوستان کا دارالحکومت دلی ہے۔ 1192 آپ کہہ لیں کہ پہلی دفعہ جو اصل دلی مطلب سب سے بڑا ہندوستان، ویسے 562 ریاستیں تو 1947 میں تھی، تب کتنی زیادہ ہوں گی، ورنہ 1947 میں آدھے سے زیادہ ہندوستان پہ تو انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو 562 تب ریاستیں تھیں جب انگریز بالکل ہندوستان میں نہیں، تب کتنی زیادہ ریاستیں ہوں گی۔ تو لیکن مین جو ریاست یا مین جو پاور ہوتی تھی وہ دلی کے پاس تھی، اور سب سے پہلے 1192 میں دلی کو مطلب مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا، اس میں دارالخلافہ بنایا تھا۔ چشتی صوفیاء کرام، صوفیاء کرام کے بارے میں تھوڑا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن ان میں سے اتنا MCQ نہیں آتے، مسلمان حکمرانوں کے آتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیر افغانستان کے علاقے سے آئے، اجمیر میں آباد ہوئے، اجمیر میں ہی دفن ہے۔ سب سے بڑے ایک طرح سے جیسے ہمارے لاہور میں داتا دربار ہے، ہندوستان کیا وہ پورے انڈیا کیا مطلب پورے سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا دربار ہے اجمیر شریف۔ اتنی ہے کہ جب بھی کوئی بڑی فلم آتی ہے، ہندو مطلب انڈیا کے ایکٹر اور مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں، پھول مطلب جو قبر پہ پھینکتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو مسلمان زیادہ تر ہندوستان کے جو مطلب درباروں کو ماننے والے جو ہیں، وہ جب اپنی انہوں نے کمپین شروع کرنی ہوتی ہے الیکشن وغیرہ کی، جو بھی وہ وہاں پہلے جا کے شروع کرتے ہیں۔ خواب کو خواجہ اجمیر نواز کے نام سے بھی جائیں، بختیار قطب الدین بختیار کاکی خواجہ اجمیر نیاز کے شاگرد تھے۔ قطب مینار آپ کی قیادت میں قطب الدین نے تیار کیا، التمش کا نماز جنازہ پڑھایا، خود دلی میں دفن ہے۔ اچھا، قطب الدین بختیار کاکی حکمران تھے، التمش جو تھے یہ بہت نیک بزرگ تھے، انہوں نے مطلب یہ شرط رکھی میرا جنازہ وہ انسان پڑھائے جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی فرض نماز نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی اپنی بیوی کے علاوہ کوئی زنا نہ کیا ہو، کسی عورت کے قریب نہ گیا ہو۔ تو ان کا جب جنازہ پڑھایا جانے لگا یہ شرط رکھی گئی، تو کوئی اتنے بڑے عالم نیک بزرگ کوئی بھی آگے نہ آیا کہ اس پہ پورا شرط پہ کوئی نہیں اترتا تھا۔ اینڈ پہ تب کا ہندوستان کا حکمران قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ میں ان تینوں شرطوں میں پورا اترتا ہوں، اور انہوں نے پھر جنازہ پڑھایا تھا۔ فرید گنج چکر دریائے ستلج کے کنارے پاک پتن میں بہت بڑا ان کا مزار ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی شاگرد تھے اور چشت کا سلسلہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے کسی کتاب میں بھی پڑھا تھا، اور جب ہم 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے ہمارے استاد جو ٹیچر تھے فوت ہو گئے ابھی، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا قطب الدین بختیار کاکی اور التمش کے جنازے کی جو شرائط ہیں، پتہ نہیں 100% صحیح ہیں یا نہیں، لیکن میں نے مطلب یہ پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء بب فرید گنج چکر تھے دلی میں بعد، یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، اتنا مطلب ان میں سے ہم نہیں آتے۔ زیادہ تر دلی سلطانیت 1206 سے 1526 تک۔ آج کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، باقی کل کر لیں یا کیا کہتے ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے، اتنا تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ چلیں آج کے لیے کافی ہے۔
تو تھوڑا اس کو اچھے سے پڑھے سمجھے، باقی انشاءاللہ ایسے ہی تفصیل کے ساتھ لیکچر سب کو اچھے سے کلیئر ہو گیا، انجوائے کیا سب نے؟ ٹھیک ہے پھر، اللہ دے والا۔